بتاؤ؟ وہ کہتے ہیں ایک ہے نظر انسانی تے دوسری ہے نظر جناتی۔ انسانوں کی نظر لگتی ہے اور اس سے کئی ہزار گنا زیادہ جنوں کی نظر انسان کو لگتی ہے۔ میں دلیل دوں گا ایسے نہیں۔ نظر انسانی کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی حضرت جعفر طیار کے گھر میں آئے۔ جعفر طیار کون ہے؟ مولا علی شیر خدا کے بڑے بھائی۔ انہیں طیار اس لیے کہا جاتا ہے، ایک جنگ میں ان کے دونوں بازو شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا جعفر پروں سے پرواز کر رہا تھا۔ میں نے کہا اے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ یہ پر کہاں سے ملے؟ فرمایا اللہ کے نام پر بازو کٹوائے، بدل میں اللہ پاک نے پر عطا فرمائے۔ آج ان پروں سے پرواز بھی کرتا ہوں، اللہ کی جنت کا دیدار بھی کرتا ہوں۔ جب وہ اسلام کے نام پہ شہید ہو گئے، جب وہ فوت ہو گئے، میرے اور آپ کے نبی اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ جعفر کے دو بچے بڑے کمزور ہیں، بیمار ہیں، جسم ان کے لاغر ہو چکے ہیں۔ آپ نے پوچھا اے جعفر کی بیوی تو ان کو کھلاتی پلاتی کچھ نہیں ہے؟ تو ان کا خیال نہیں رکھتی؟ ان کا باپ شہید ہو گیا، یہ یتیم ہو گئے۔ عرض کی اللہ کے رسول میرے ان بچوں کو نظر جلدی لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس طرح کی نظر بد کا دم کرواؤ۔ وہ نبی کی بارگاہ میں لائی، میرے اور آپ کے نبی نے نظر بد کا دم فرمایا۔ تو انکار کرے گا قرآن سے بھی جائے گا، حدیث سے بھی جائے گا، یہ کام میرے نبی نے کیا۔ ہم دم درود والوں کو نہیں مانتے، پہلے حدیث تو پڑھ لینا، یہ کام کس نے کیا، کس کی سنا۔ نمبر 2، میرے اور آپ کے نبی حضرت اسماء کے گھر میں آئے۔ رعا فی بیتہا جاریا ووجہہ ما شفقۃ۔ آپ نے وہاں ایک لڑکی دیکھی، ایک لونڈی دیکھی جس کے چہرے پر داغ تھے۔ آپ نے فرمایا بیٹی اس کو تو نظر لگی ہوئی ہے۔ آقا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا نظر بد کا علاج کرواؤ۔ 2، تیسری حدیث پہ چلے جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا العین یدخل انسان القبر وجمل القدر۔ سنیے گا، نظر بد انسان کو قبر میں لے جاتی ہے تے اونٹ کو ہنڈیاں میں لے آتی ہے۔ اونٹ کی بات کر رہا ہوں، تو اونٹ سے بہت چھوٹا ہے، تو مانتا بھی نہیں ہے، تو کہتا کیا ہوگا؟ نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے، سمجھ آئی؟ فرمایا انسان کو قبر میں اونٹ کو ہنڈیاں میں لے آتی ہے۔ باجدید بستامی فرماتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک چرواہا 63 اونٹ لے کے جا رہا تھا۔ ایک دیہاتی نے دیکھا، کہا او ہو 63 اونٹ، وہ بھی سرخ اونٹ، عرب کے اونٹ مال سے لدے ہوئے۔ آپ فرماتے رب کعبہ کی قسم چاند قدم آگے نہ چلے 63 کے 63 اونٹوں کی موت واقع ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں نظر انسانی، جو انسان کو نظر لگاتا ہے۔ اب دوسری قسم ہے نظر جناتی۔ بخاری کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا ایک صحابی نے دوسرے کو کہا کوئی جنتی عورت دیکھنی ہے؟ کالا نام، اس نے کہا، فرمایا وہ فلاں جو جا رہی ہے جو سیاہ رنگ کی ہے یہ جنتی ہے۔ اس نے کہا بھائی ابھی وہ فوت نہیں ہوئی، جنت تو قائم نہیں، تو نے اسے کیسے جنتی بنا دیا؟ کہا ایک مرتبہ ہم نبی کے دربار میں بیٹھے ہوئے، یہ عورت آئی اور کہا آقا مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی صبر کر، آقا جب دورے پڑتے ہیں تو میرا جسم برہنہ ہو جاتا ہے، کپڑوں کی تمیز نہیں رہتی کہ میرا دوپٹہ ہے قمیض ہے کہ نہیں ہے، جسم برہنہ ہو جاتا ہے، آپ کو کرم فرمائے۔ آپ نے فرمایا وَإِنْ شِئْتِ دعوت اللہ، کہتی ہے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں تیری بیماری چلی جائے گی۔ وَإِنْ شِئْتِ صَبَرْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو صبر کر اللہ تجھے بڑا مقام عطا فرمائے گا، تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ عرض کی آقا بیماری برداشت ہے، صبر کروں گا کل قیامت کے دن جنت میں جاؤں گا۔ اس کے نیچے شارحین فرماتے ہیں آیا اسے مرگی کا دورہ کیوں پڑتا ہے؟ وہ کہتے ہیں 90% جو مریض ہیں جنہیں مرگی کے دورے پڑتے ہیں ان پر نظر جناتی ہوتی ہے۔
سمجھیں؟ اب سوال ایک اور آپ کے ذہن میں آئے گا، نظر انسانی ہے کہ ویسے تو ہر حال میں حکم ہے کہ آپ نے نظر کی حفاظت رکھنی ہے، چاہے آپ کی لگتی ہے کہ نہیں لگتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 61 سالی 70 بزرگ جمع ہو گئے، حضرت آپ دعا فرمائے اللہ بارش عطا فرمائے، ایک بار دعا مانگی، 2 مرتبہ مانگی، 3 مرتبہ دعا مانگی، قبول نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری مجلس میں ایسا بندہ بیٹھا رہے جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا ہو، باقی سارے چلے گئے۔ پوری کی پوری مجلس خالی ہو گئی، ایک بابا نابینا بیٹھا رہا۔ آپ نے پوچھا بابا جی کبھی گناہ نہیں کیا؟ اس نے کہا بیٹا ایک مرتبہ ان آنکھوں سے ایک غیر محرم کو دیکھا تھا، اس کے بعد میں نے دل میں سوچا قیامت کے دن یہ آنکھ کا زنا ہے تو سزا ملے گی، ہے تے سامنے بیٹی بھی ہوگی، ماں بھی ہوگی، باپ بھی ہوگا، رشتہ دار بھی ہوں گے، برادری بھی ہوگی، کیسے ان کا سامنا کروں گا؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا وہ بھی سامنے ہوگا، کیوں نہ وہ سزا دے، اس سے پہلے میں خود نہ سزا دوں۔ کہتے میں نے اپنی انگلی کو اپنی آنکھ میں ڈالا، آنکھ باہر نکال دی، اس لیے میری آنکھیں نہیں، ایک بار غیر محرم کو دیکھا۔ آپ دعا فرمائیں۔ عیسیٰ نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، فرمائے دعا کے ہاتھ نیچے کریں، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ ویسے تو حکم ہے ہر حال میں آپ نے نظر کی حفاظت کرنی ہے، لیکن جس کی نظر لگتی ہے اس کو چاہیے وہ اپنے آپ کو لوگوں سے بچا کے رکھے، اپنی نظر بد سے بچا کے رکھے۔ اب علامت کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا یار مجھے نظر ہے؟ میں نے آپ کو پاکستانی بتایا نا، میں آگے بھی آپ کو بتاتا ہوں کیا علامات ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر نظر جناتی ہے تو 4 علامات ہیں، گھر بیٹھے آپ پرکھ سکتے ہیں مریض کو۔ نمبر 1 وہ کہتے ہیں بال گرنے لگ جائیں گے، بال گر جائیں گے۔ نمبر 2 اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوگا، یا رنگ پلاہٹ کی طرف مائل ہو جائے گا، یا چہرے کے اوپر سیاہ یا نیل کے نشان پڑ جائیں گے۔ نمبر 3 اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوگا، یعنی ایسے لگے گا کہ میرا دل جو ہے وہ ڈوب رہا ہے۔ نمبر 4 گرمیوں میں زیادہ گرمی محسوس کرے گا، یا اس کے کان سرخ ہو جائیں گے، یا کمر کے نیچے کثرت سے پسینہ آئے گا۔ ان 4 میں سے کوئی بھی علامت پائی گئی آپ سمجھ لیں نظر جناتی ہے۔ لیکن پہلے آپ نے اچھے طبیب کو چیک کروانا ہے، اچھے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے، وہ کہہ دے کہ آپ کے ٹیسٹ کلیئر ہیں، آپ کو جسمانی اعصابی کوئی بیماری نہیں، پھر یہ 4 علامتوں میں سے کوئی بھی علامت ہو سمجھو یہ نظر جناتی ہے۔ اب پتہ چلے یہ نہ ہو کوئی خون کا مسئلہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، آپ یہاں نظر اتارے ہوں، پہلے ڈاکٹر سے کلیئر ہونا ہے۔ نمبر 2 نظر انسانی کی کیا پہچان ہے؟ وہ کہتے ہیں نظر انسانی کی پہچان یہ ہے پیشانی پر یا کمر کے نیچے کثرت سے پسینہ آئے گا۔ نمبر 2 گردن کے نیچے سیاہ یا نیلے دھبے پڑیں گے بغیر کسی وجہ کے۔ مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا ہم نے سنا ہے نظر بد انسان کو موت کے منہ میں لے جاتی ہے، یہ بات سچ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آقا نظر بد کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نشانی یہ ہے اس کا رنگ تبدیل ہوگا اور اس کی آنکھوں پہ ہلکے پڑیں گے، ایک کالے نشان۔ بعض دفعہ رونے کی وجہ سے بھی آتے ہیں، نیند پوری نہ ہو تب بھی آتے ہیں، تو زیادہ سیاہ ہو جائے تو یہ نظر انسانی کی علامت ہے۔ نمبر 4 فرمایا جس کو نظر بد ہوگی اس کی انگلیاں حرکت کریں گی، انگلیوں میں قرار نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ انگلیاں چٹکھاتا رہے گا، بیٹھا ایسے ایسے کرتا رہے گا، اس کی عادت بن گئی۔ نمبر 5 وہ کہتے ہیں جس کو نظر بد ہوگی اسے ایسے محسوس ہوگا میری ہتھیلیوں پہ یا پاؤں پہ کوئی سوئے مارا، یا اسے ایسے محسوس ہوگا کہ اس کی ٹانگ کے اوپر کوئی چیونٹی یا بازو کے اوپر کوئی چیونٹی جو ہے وہ رینگ رہی ہے، سمجھیں۔ نمبر 6 جس کو نظر انسانی ہوگی مسجد میں نماز پڑھنے کا دل نہیں کرے گا، روزہ رکھنے کا دل نہیں کرے گا، یعنی دینی جتنی بھی عبادات ہیں وہ اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھے گا۔
نمبر 7، جس کو نظر انسانی ہوگی وہ ہجوم سے بچے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں، یہ جمعے میں کچھ لوگ آگے آ جاتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی کی گردن پھیلائیں۔ بعض کونے میں کونا تلاش کرتے ہیں، تنہائی تلاش کرتے ہیں۔ یہ ایک انسان میں آپ یوں سمجھ لیں بیماری بھی ہے، اگر بیماری نہیں ہے تو یہ نظر انسانی کا شکار ہے۔